اردو ڈرامہ اور تھیٹر بنگال میں تعارف۔ اردو ڈرامے کے ارتقاء میں اودھ کے بعد بنگال کی سرزمین کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بنگال صدیوں سے فنون لطیفہ کی روایتوں کے لیے مشہور رہا ہے۔ اس وجہ سے اردو ڈرامے کا پودا اس سرزمین میں اگ کر سدا بہار پودے کی طرح نکھر کر چھتنار پیڑ بن گیا۔ اسی چھتنار پودے کی ترقی کی ایک اہم منزل بنگال ہے، اس لیے اس منزل پر گفتگو کرنا لازمی معلوم ہوتا ہے۔ مقصد: اس موڈول کا مقصد بنگال میں اردو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء سے قارئین کو متعارف کرانا ہے۔ اردو ڈرامے کے ارتقاء میں بنگال ایک اہم کڑی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو جانے بغیر یہ مطالعہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اس دور کے اردو ڈرامے کی سبھی روایتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آغاز: جس زمانے میں اندر سبھا کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی تھی اور وہ نہ صرف لکھنؤ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بلکہ دور دراز تک بڑے زور و شور اور ذوق و شوق سے کھیلی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اردو کے عوامی اسٹیج کی ایک مضبوط روایت نے جنم لیا تھا، اسی زمانے میں بنگال کے دارالحکومت ڈھاکہ اور دوسرے علاقوں میں بھی اردو ڈرامے کی روایت نے فروغ پانا شروع کیا۔ یہ کس طرح اور کس شکل میں ہوا، اس کے بارے میں یہ اطلاعات ملتی ہیں۔ ایک، بنگال کی مشہور ڈرامائی روایت جس کو جاترا کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو وہاں صدیوں سے جاری رہی ہے، اس کو دیکھ کر مسلمانوں نے نیلا یا لیلا کے نام سے ڈرامے کی ایک نئی روایت شروع کی۔ پہلے اندر سبھا کھیلی گئی اور پھر مقامی شاعروں نے بہت سے کھیل تیار کر کے ہر محلے میں پیش کرنے شروع کیے۔ ان ابتدائی کوششوں نے عوام کی توجہ تھیٹر کی طرف مبذول کروائی۔ دو، جاترا اور نیلا کی انہی روایتوں نے ڈھاکہ کے مسلمانوں کو ایک اور کھیل ایجاد کرنے کی تحریک دی، جس کو گھاٹنو خوانی کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اس کے تحت کسی خوبصورت چھوکرے کو گانے بجانے کی تعلیم دی جاتی، اسے ٹھمری اور غزلیں یاد کراتے، پھر کوئی پہلوان قسم کا آدمی اس کو کاندھے پر اٹھا کر ایک جلوس کی شکل میں نکلتا۔ ڈھولکیے اور جھانجھ بجانے والے بھی ساتھ ہوتے۔ چھوکرا عورت کے لباس میں گاتا اور ساتھ ساتھ بھاؤ بھی بناتا۔ کبھی کبھی اس طرح دو چھوکروں میں مقابلہ بھی ہوتا، دونوں کے درمیان سوال و جواب ہوتے، پھر انہیں زمین پر اتار دیا جاتا اور وہ ناچتے گاتے۔ تماشائی ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھاتے۔ عشرت رحمانی بنگال میں اردو ڈرامے کے آغاز کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کوٹ: تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب اندر سبھا لکھنؤ اور اس کے مضافات میں کھیلا جا رہا تھا اور اس کی دھوم اطراف و جوانب میں مچی ہوئی تھی، اسی زمانے میں بنگال کے دارالحکومت ڈھاکہ میں اردو ڈرامہ اسٹیج ہونا شروع ہوا اور پارسی تھیٹر کے اسٹیج پر پہلا ڈرامہ بھی اسی سال کھیلا گیا۔ انکوٹ۔ روایت: بنگال کی سرزمین پر ڈرامے کے یہ کوئی پہلے تجربے نہیں تھے۔ وہاں بنگلہ تھیٹر کی روایت بہت پہلے سے جاری و ساری چلی آ رہی تھی اور بنگالی ڈرامہ ترقی کی اعلیٰ منزلوں سے اس سے پہلے ہی ہمکنار ہو چکا تھا۔ اسی زمانے میں اندر سبھا کا غلغلہ ان تک پہنچا، چنانچہ مرشد آباد اور ڈھاکہ، جو عرصے سے اردو شعر و ادب کے مرکز چلے آ رہے تھے، کہ کچھ اہل ذوق اندر سبھا کی شہرت کو سن کر
اسے دیکھنے کے لیے لکھنؤ گئے اور وہاں اسے دیکھ کر وہ اس سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ واپس آ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اردو ڈرامہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ کانپور کے رہنے والے ایک صاحب شیخ فیض بخش جو ایک عرصے سے ڈھاکہ میں مقیم تھے، انہوں نے ڈھاکہ کے نوابین کی سرپرستی میں اردو اسٹیج کی بنیاد رکھ کر پہلے اندر سبھا اور پھر دوسرے اردو ڈرامے تیار کرا کے انہی نوابین و رؤسا کے گھروں میں قائم گھریلو تھیٹر یا نجی ناچ گھروں میں پیش کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں ایک اسکالر کا خیال ہے کہ جب اندر سبھا کی شہرت بنگال پہنچی اس وقت تک بنگالی ڈرامہ خاصا ترقی کر چکا تھا۔ رقص و موسیقی سے شغف رکھنے والے رئیسوں اور تاجروں کے گھروں میں ایک اسٹیج نما کمرہ بزم موسیقی کے لیے مخصوص ہوتا جسے کلا مندر یا ناچ گھر کہتے۔ اسی میں کبھی کبھی ناٹک بھی پیش کیے جاتے۔ بنگال میں اردو ڈرامے کی بڑی وجہ چاہے اندر سبھا کی شہرت رہی ہو، مگر بنگالی ڈرامے کی مقامی روایتوں نے بھی اسے طرح دینے میں خاطر خواہ کردار ادا کیا۔ لکھنؤ کی مشہور طوائفیں جو مدت سے ڈھاکہ میں مقیم تھیں، ان کو اداکاروں کے طور پر کام میں لایا گیا۔ ڈھاکہ میں چونکہ اردوداں افراد بہت کم ملتے تھے، اس لیے ڈراموں میں مردانہ کردار بھی انہی طوائفوں سے ادا کرائے گئے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا، شروع میں تو یہاں بھی اندر سبھا یا پھر بنگالی ڈراموں کے اردو ترجموں کو ہی اسٹیج کیا گیا، لیکن جلد ہی منشی نواب علی نفیس کانپوری کو بلوا کر ان سے متعدد ڈرامے لکھوائے گئے، لیکن ان نئے ڈراموں کو بھی اندر سبھا کے اسلوب کے مطابق ہی تحریر کیا گیا، کیونکہ اسی کا جادو اس وقت سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اندر سبھا کی شہرت کو ہی دیکھ کر شیخ امام بخش کانپوری نے بھی اسی طرز پر ناگر سبھا کے نام سے ایک ڈرامہ تحریر کیا، جو فنی اعتبار سے تسلی بخش نہ ہونے کے باوجود بہت مقبول ہوا۔ کمپنیوں کا قیام۔ ان ڈراموں کی مقبولیت نے تھیٹریکل کمپنیوں کے قیام کو ممکن بنایا۔ ان میں شیخ فیض بخش کی فرحت افزا تھیٹریکل کمپنی شامل تھی۔ نفیس کانپوری ان کے خاص ڈرامہ نگار تھے۔ اس دوران مختلف ڈرامہ نگاروں کے تخلیق کردہ 30-35 کھیل کھیلے گئے۔ ناگر سبھا بھی اس کمپنی نے کھیلا جس کو بڑی شہرت ملی۔ اندر سبھا کے نام کی مناسبت نے بھی ناگر سبھا کی شہرت میں اضافہ کیا، اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا پلاٹ اندر سبھا کے پلاٹ سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا تھا۔ اداکاروں کے طور پر اس میں بھی طوائفوں نے ہی مردانہ و زنانہ دونوں کردار نبھائے۔ عشرت رحمانی کے بیان کے مطابق ناگر سبھا کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ناگر نامی ایک سپیرا ہے، جادو ٹونے میں کمال رکھتا ہے۔ یہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی سندر ہے، اس فن میں اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ کسی شہر میں اسی زمانے میں ایک حسین دوشیزہ موتی فن جادوگری میں شہرۂ آفاق ہے۔ اس نے یکتائے روزگار جے پال نامی جادوگر سے تعلیم پائی ہے اور اس سے ایک جادو کالا ناگ سیکھا ہے۔ اس کے عمل سے وہ ہزاروں نوجوان جادوگروں کو ہلاک کر چکی ہے۔ یہ حسینہ اعلان کرتی ہے کہ جو شخص اس کے جادو کالا ناگ کا مقابلہ کرے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ ناگر سپیرا یہ اعلان سنتا ہے، موتی کے حسن جہاں سوز و کمالات پر ہزار جان سے فریفتہ ہو جاتا ہے اور وطن چھوڑ کر موتی کی شرط
پوری کرنے کے لیے اس کے شہر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بیوی سندر اسے لاکھ سمجھاتی ہے مگر وہ اب ایک نہیں سنتا۔ ناگر موتی کا گھر تلاش کر کے اس کے دروازے پر جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کون ہے موتی، مجھ کو آ کر دکھلائے چترائی۔ بولی موتی، سامنے آ کر شامت کیوں ہے آئی۔ دونوں میں جادو منتر کا مارکا شروع ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنے اپنے منتروں کے بھرپور وار کرتے ہیں مگر کوئی بھی زیر نہیں ہونے پاتا۔ ناگر کمال چابک دستی سے ناگ کا سر پکڑ لیتا ہے مگر ناگ اس کو ڈس لیتا ہے۔ ناگر ساکت و صامت ہو کر گر پڑتا ہے۔ اسی دوران میں ناگر کی بیوی سندر اپنے جادو کے زور سے خاوند کا حال معلوم کر لیتی ہے اور آنن فانن اس کی مدد کے لیے جاتی ہے۔ وہ سب سے پہلے موتی کے استاد جے پال کو منتر پڑھ کر اپنے سامنے حاضر کرتی اور اس کو للکار کر اپنے پرزور عمل سے اسے ایک بھیڑیے کے شکل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس بھیڑیے کے گلے میں رسی باندھتی اور کھینچتی ہوئی موتی کے دروازے پر جا پہنچتی ہے۔ موتی جادو کے زور سے اپنے استاد کو بھیڑیے کی صورت میں پہچان لیتی ہے اور گھبرا کر سندر سے صلح کی درخواست کرتی ہے۔ سندر پہلے ناگر کو ہوش میں لاتی ہے، پھر موتی کو ناگر سے شادی کا پیام دیتی ہے۔ وہ خوف زدہ حالت میں فوراً منظور کر لیتی ہے۔ سندر منتر پڑھ کر جے پال کو اس کی اصل صورت میں واپس لاتی ہے، جو موتی کا ہاتھ ناگر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور نغمہ شادمانی پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ بنگال چونکہ صدیوں سے جادو ٹونے اور رقص و موسیقی کے لیے مشہور رہا ہے، اس لیے مصنف نے اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرامے کا موضوع بھی ایسا چنا جس میں سب کو دلچسپی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس میں انفرادیت یہ بھی تھی کہ اس کا محل وقوع مقامی تھا۔ شاید اسی لیے متعدد لسانی و فنی کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں اردو تھیٹر بڑی مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ نئی تھیٹر کمپنیاں وجود میں آ گئیں۔ کچھ ہندو روسا بھی اس میدان میں اترے اور کمپنیاں قائم کر کے اردو ڈرامے کو تجارتی سطح پر فروغ دینے میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران میں پوتو بابو اور دوتو بابو نام کے دو اشخاص نے حکیم حسن مرزا برق کا ڈرامہ گلشن جاں فضا دھوم دھام سے کھیلا۔ نیا موڑ۔ بنگال میں اردو ڈرامہ اور اسٹیج کے ارتقاء میں اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب ماسٹر احمد حسین وافر نے بلبل بیمار کے نام سے ڈرامہ لکھا۔ اسے بنگال میں اردو ڈرامے کی تاریخ میں نئے باب کے اضافے کا نام اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں پہلی بار نظم کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی مکالمے بڑھتے گئے ہیں۔ گانوں کے روایتی ڈھانچے میں بھی جدت پیدا کر کے انہیں زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلبل بیمار 1880 عیسوی سے کچھ پہلے کی تصنیف ہے۔ اس بارے میں کلیم سہسرانی کے مضمون سے ایک اقتباس یہاں پیش کرنا بیجا نہ ہوگا۔ اس کی شہرت کی وجوہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کوٹ، بلبل بیمار کے کردار ہماری اور آپ کی دنیا میں رہنے والے اشخاص ہیں۔ ان کی گفتگو اور ان کا سلوک ہمارے ہی جیسے انسانوں کی طرح ہے۔ ان کے کردار کا نفسیاتی پہلو بھی انسانی فطرت کی عکاسی کرتا ہے، لیکن بلبل بیمار اسی نوعیت سے اندرسبھا سے مختلف ہے کہ اس میں دیو پری اور فوق فطری عناصر نہیں پائے جاتے اور نہ کہیں مجلس رقص منعقد ہوتی ہے۔ اگرچہ پوری کتاب منظوم مکالموں سے بھری پڑی ہے،
لیکن منصور مکالمے بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں کہ اندر سبھائی دور کے ڈراموں میں شاید یہ پہلا ڈرامہ ہے جس میں نثری مکالمے سب سے زیادہ اور نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں۔ انکوٹ۔ ڈرامہ بلبل بیمار نے کئی سطح پر اردو ڈرامے کو نئی روشنی سے روشناس کرایا۔ اول تو یہ پہلا نثری ڈرامہ ہے جو پہلی بار اس ڈرامے میں عام انسان کو کردار کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے قبل اردو ڈرامے میں بادشاہ، دیو، پری یا مافوق الفطری عناصر کو ہی کردار کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں پہلی بار عام انسان کی محبت اور انسان کو رقیب کی صورت میں پیش کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ نواب واجد علی شاہ کو 1856 میں معزول کر کے کلکتہ کے مٹیا برج میں قید کر دیا گیا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ واجد علی شاہ کو اردو ڈرامے کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ان کا یہ شوق مٹیا برج میں بھی قائم رہا۔ انہوں نے اپنے ڈرامہ رادھا کنہیا کا قصہ کو پہلی بار مکمل صورت میں تیار کر کے یہیں پیش کیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد کاظم کی تحریر قابل غور ہے۔ کوٹ: واجد علی شاہ کا رادھا کنہیا کا قصہ 2 شکلوں میں موجود ہے جو ان کی کتاب بنی میں شامل ہے۔ رادھا کنہیا کے پہلے قصے، جسے مسعود حسین رضوی ادیب نے ہی مرتب کیا ہے، کہ شروع میں واجد علی شاہ ایک جگہ منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور ایک جانب رادھا کنہیا بامکٹ اور نتھ وغیرہ لگائے ہوئے، گھونگھٹ بنگالی نکالے ہوئے کرسیوں پر اجلاس کریں۔ یہاں گھونگھٹ بنگالی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ قصہ بنگال کے شہر کلکتہ کے مٹیا برج میں ہی مکمل صورت میں لکھا اور پیش کیا گیا۔ انکوٹ۔ چنانچہ 1859 کے بعد کے دور میں اردو تھیٹر کو بنگال میں خاصا فروغ حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں کم و بیش تمام بڑے شہروں میں تھیٹر قائم ہوئے اور ناٹک کمپنیاں اور چھوٹی چھوٹی ناٹک منڈلیاں جگہ جگہ گھوم کر اردو ڈرامے یا ناٹک اور ناچ و نغمے کی محفلیں آراستہ کرنے لگیں۔ ڈرامے تخلیق کرنے کے لیے لکھنؤ اور کانپور سے شاعروں اور ڈرامہ نگاروں کو بلایا جانے لگا، جس سے اردو تھیٹر کو ہی نہیں شعر و شاعری کو بھی تقویت ملی اور اس کی ترویج و ترقی کے راستے کھلے۔ اس زمانے کے ڈرامہ نگاروں میں اوپر پیش کیے گئے ناموں کے علاوہ نواب احسن اللہ بہادر اور مرزا علی جان قمر کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بہت سے ڈرامے لکھ کر پیش کروائے۔ بنگال میں اردو اسٹیج اور ڈرامے کی ترقی کی شہرت سے متاثر ہو کر اودھ کے بہت سے اداکار اور شاعر و ڈرامہ نگار یہاں پہنچے، کیونکہ نواب واجد علی شاہ کی جلاوطنی کے بعد وہاں فنون لطیفہ کی ساری روایتیں کم و بیش زوال کا شکار ہو چکی تھیں۔ جو باقی تھیں وہ بھی سسک سسک کے دم توڑ رہی تھیں۔ اس کے برخلاف بنگال اور کلکتہ میں ڈرامے ہی نہیں بلکہ اردو ڈرامے کا خاصا چلن ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے بھی بنگال میں اردو ڈرامے اور تھیٹر کو مزید ترقی پانے کا موقع مل گیا۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح اردو تھیٹر نے بنگال میں بھی تحریک آزادی کا بھرپور ساتھ دیا اور اردو میں بھی ایسے ڈرامے تخلیق کر کے پیش کیے جو سیاسی نوعیت کے تھے۔ اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے عشرت رحمانی لکھتے ہیں، کوٹ: کانگریس اور خلافت کے متحدہ محاذ کے دوران 1920 عیسوی میں ہندوستان کے مختلف مقامات پر مختلف تھیٹر کمپنیوں کے اسٹیج پر نیم سیاسی تمثیلیں پیش کی گئیں۔ اس وقت ڈھاکہ میں بھی حکیم حبیب الرحمن مرحوم نے ایک ڈرامہ
غریب ہندوستان اس طرز کا لکھ کر پیش کیا انکوٹ۔ ڈھاکہ میں کمپنیوں کے زوال کے بعد پارسی تھیٹریکل کمپنیوں نے ڈرامے کھیلنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلی پارسی کمپنی وکٹوریہ ناٹک منڈلی کلکتہ آئی۔ ڈاکٹر کاظم لکھتے ہیں کوٹ، جب پارسی کلکتہ آئے تو اس کے حوصلے بلند تھے، لیکن جب وہ بنگالی اداکاروں سے ملے تو انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہوا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ بنگالیوں کے بنسبت ناتجربہ کار ہیں۔ لہٰذا خورشید جی بالی والا نے کنور جی ناظر کو مشورہ دیا کہ وہ دادا بھائی ٹھوٹھی، نصروان جی پارک اور ڈوسا بھائی پاش کو کلکتہ بلا لیں انکوٹ۔ اسی طرح پارسی تھیٹریکل کمپنیاں سرگرم ہوئیں اور بے شمار اردو ڈرامے کھیلے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1915 عیسوی سے 1927 عیسوی کے درمیان صرف آغا حشر کشمیری کے 15 ڈرامے کھیلے گئے۔ آغا حشر کی تقلید میں بھی ڈرامے لکھے گئے۔ ان ڈرامہ نگاروں میں وحید النبی، حکیم حبیب الرحمن، راہدارہ بیگم اور پروفیسر شبلی ابراہیمی قابل ذکر ہیں۔ آزادی سے قبل کے ڈرامہ نگاروں میں جعفر علی خاں، دل لکھنوی اور شمس کلکتوی اہم ہیں۔ ان ڈرامہ نگاروں کے علاوہ ڈاکٹر کاظم نے جن ڈرامہ نگاروں کا ذکر کیا ہے ان میں آرزو لکھنوی، حکیم ولایت حسین، ارض لکھنوی کے ڈراموں پر گفتگو کرتے ہوئے اور بھی کئی ڈرامہ نگاروں کے بارے میں بتاتے ہیں کوٹ۔ ان کے علاوہ پنڈت نارائن پرساد بیتاب، حکیم ولایت حسین رضی بنارسی، پنڈت ہرکشن جوہر، وٹھل داس پانچوٹیا، بروہی چند مدھر، پنڈت ریوتی نندن بھوشن، محمد سلیم پرتاپ گڑھی، منظور احمد حشری، شمس کلکتوی، محی الدین عزم بازید پوری وغیرہ آزادی سے پہلے اردو ڈرامے کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے چند تو مختلف تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ رہے اور بقیہ اپنے طور پر ڈرامے لکھتے رہے جسے وقتاً فوقتاً پیش کیا جاتا رہا۔ تقسیم کے بعد بنگال میں اردو ڈرامے کو سنبھالا دینے والوں میں پروفیسر نیاز احمد خاں کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے کئی مزاحیہ ڈرامے لکھے جسے اسلامیہ کالج اور مسلم انسٹیٹیوٹ کے اسٹیج پر کامیابی سے کھیلا گیا۔ اس کے بعد ان کے شاگرد کمال احمد اور ظہیر انور نے اسٹیج سنبھالا اور پھر ایک مضبوط روایت کا سلسلہ چل پڑا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے والوں میں سید حیدر علی اظہر عالم سید حیدر علی اظہر عالم، نوشاد رضا، عزیز احمد عزیز، قمر جاوید وغیرہ خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ بنگال میں موجودہ دور کی سرگرمیوں کے حوالے سے ڈاکٹر کاظم لکھتے ہیں کوٹ، ان ڈرامہ نگاروں کے علاوہ چند ہدایت کار ہیں جنہوں نے اپنا ڈرامہ گروپ بنا رکھا ہے اور وہ اپنی ہدایت میں مسلسل ڈرامے پیش کر رہے ہیں۔ ان میں ایس ایم راشد، ہجوم تھیٹر، جبار رحمانی، پارک تھیٹر اکیڈمی، سید حیدر علی، کلکتہ ایکشن گروپ اہم ہیں۔ بنگال میں چند ڈرامہ گروپ ایسے ہیں جو مختلف علاقوں میں مختلف ڈرامہ نگاروں کے ڈرامے پابندی سے پیش کرتے ہیں۔ ان میں کلکتہ کے مداتک تھیٹر، یکتا کلچرل آرگنائزیشن، فنکار، لافسکی آرٹ، شرجیل آرٹس، ایکو ڈرامیٹک گروپ، پرتیبمب، ماڈرن آرٹس، رانی گنج کے ادا ڈرامیٹک ایسوسیشن، نیو ادا ڈرامیٹک گروپ، کلٹی کے تاج ڈرامہ گروپ اور تاج پروڈکشن، نیز آسنسول کا ٹرپل اے پروڈکشن اہم ہے۔ یہ تمام گروپ وقفے وقفے سے اپنے ڈرامے بنگال کے مختلف شہروں میں جا کر پیش کرتے ہیں انکوٹ۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں بنگال میں نہ صرف ڈرامے خاصی تعداد میں کھیلے جا رہے ہیں
بلکہ بنگال واحد ایسا مرکز دکھائی دیتا ہے جہاں اردو بولنے والے ہی نہیں بلکہ اردو رسم خط جاننے والے فنکار ڈرامے کے فروغ میں حصہ لے رہے ہیں۔ کتنا ہوا؟ 28 منٹ ہو گئے۔ اوہ ویری گڈ۔ چلیے اب خلاصہ آ گیا۔ خلاصہ: بنگال میں ڈرامے کی روایت اگرچہ صدیوں سے موجود ہے مگر اردو ڈرامے کے ارتقاء کے راستے اندر صبا کی شہرت نہیں کھولے۔ چنانچہ ڈھاکہ کے کچھ اہل ذوق نے لکھنؤ جا کر اندر صبا کے کھیل دیکھے اور اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ واپس آ کر انہوں نے اندر صبا کے ساتھ ساتھ دوسرے ڈرامے بھی پیش کرنا شروع کیے۔ خلاصہ: بنگال میں ڈرامے کی روایت اگرچہ صدیوں سے موجود ہے مگر اردو ڈرامے کے ارتقاء کے راستے اندر صبا کی شہرت نہیں کھولے۔ چنانچہ ڈھاکہ کے کچھ اہل ذوق نے لکھنؤ جا کر اندر صبا کے کھیل دیکھے اور اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ واپس آ کر انہوں نے اندر صبا کے ساتھ ساتھ دوسرے ڈرامے بھی پیش کرنا شروع کیے۔ بنگال میں اردو تھیٹر کا قیام کانپور کے شیخ فیض بخش جو ایک عرصے سے ڈھاکے میں مقیم تھے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ مقامی لوگوں میں چونکہ اردو داں حضرات میسر نہیں تھے اس لیے لکھنؤ کی مشہور طوائفیں جو مدت سے ڈھاکہ میں مقیم تھیں ان کو اداکاروں کے طور پر کام میں لایا گیا۔ ان ڈراموں کی شہرت نے ان کمپنیوں کے قیام کی راہ کھولی جنہوں نے اردو ڈرامے کو تجارتی ماسٹر احمد حسن وافر کے ڈرامے بلبلِ بیمار نے اردو ڈرامے کو ایک نئے موڑ سے آشنا کیا کیونکہ اس میں پہلی بار نظم کے ساتھ ساتھ نثر کو بھی مکالمہ نگاری کے لیے برتا گیا، ساتھ ہی اس میں فوق فطری عناصر کو بھی برتنے سے اعتراض کیا گیا۔ بنگال میں اردو ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر اودھ کے بہت سے شاعر اور ڈرامہ نگار یہاں پہنچے کیونکہ نواب واجد علی شاہ کی جلاوطنی کے بعد وہاں فنون لطیفہ کی ساری روایتیں کم و بیش زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ اس سے بنگال میں اردو تھیٹر کی ترقی کے راستے کھل گئے۔ بنگال میں اردو ڈرامے نے سیاسی موضوعات کو بھی پیش کیا اور تحریک آزادی کا بھی کھل کر ساتھ دیا۔ بہت سے ایسے ڈرامے لکھ کر پیش کیے گئے جن کا مقصد سیاسی بیداری کو فروغ دینا تھا۔ اس سلسلے میں حکیم عبد الرحمن کا ڈرامہ غریب ہندوستان قابل ذکر ہے۔ تقسیم کے بعد مشرقی بنگال میں اردو ڈرامہ زوال کا شکار ہو گیا، مغربی بنگال میں البتہ ابھی تک یہ شمع روشن